حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ اسے پختہ عزم کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کا عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی گرہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک کسی گناہ یا قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے میں تو بہت دعائیں کر چکا لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس صورتحال میں وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ مامور فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے، اسی مثل تمہارے لیے بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد اور اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسی کسی گھڑی میں اللہ سے دعا کر بیٹھو جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی مطلوبہ چیز ہی عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ مشکلات و مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس سے سیدھے ہاتھوں سے دعا کرو اور اس سے الٹے ہاتھوں سے دعا نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں کرنا پسند کرتے تھے اور ان کے علاوہ باقی دعائیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ اور دعائے مظلوم۔ اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران دعا اپنے ہاتھ اس قدر بلند فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کندھوں کے برابر کیا کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ اس وجہ سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، تب تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دعائیں قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی شاہراہ پر محو سفر تھے۔ آپ جمدان نامی پہاڑی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، چلتے جاؤ یہ جمدان ہے۔
پھر فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور وہ شخص جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے اور میں اسے بڑھا دوں گا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برائی کا بدلہ اس کی مثل ہی ہوگا یا پھر میں بخش دوں گا۔ جو شخص بالش برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ تقریباً 1 میٹر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جو شخص چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ جو شخص زمین بھر کر گناہ میرے پاس لائے گا تو میں اسی قدر مغفرت لے کر اس سے ملاقات کروں گا، بشرط یہ کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے کسی پسندیدہ شخص سے دشمنی رکھے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے وہ عبادت مجھے بہت محبوب ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے کرنے میں مجھے کبھی اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کسی مومن کی جان قبض کرتے وقت تردد ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناگوار جانتا ہے اور میں اس کی ایذا کو ناگوار جانتا ہوں، حالانکہ وہ یعنی موت تو اسے ضرور آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، جب وہ کچھ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پا لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اپنے مقصد یعنی اہل ذکر کی طرف آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے پروں کے ذریعے انہیں گھیر لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ انہیں بہتر جانتا ہے میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں وہ تیری تسبیح و تکبیر اور تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہو؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری خوب عبادت کریں، خوب شان و عظمت بیان کریں اور تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو وہ اس کی بہت زیادہ خواہش، چاہت اور رغبت رکھیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں جہنم سے۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو وہ اس سے بہت دور بھاگیں اور اس سے بہت زیادہ ڈریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ عرض کرتا ہے ان میں فلاں شخص ایسا ہے کہ جو کہ ان یعنی اہل ذکر میں سے نہیں، وہ تو کسی ضرورت کے تحت آیا تھا۔ فرمایا وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا ہم نشین محروم نہیں رہ سکتا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے کچھ فاضل فرشتے ہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جب وہ ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں، جب وہ ذکر کی کوئی مجلس پا لیتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں کے ذریعے انہیں گھیر لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ ان ذاکرین کے اور آسمان دنیا کے مابین خلا کو بھر دیتے ہیں۔ جب وہ ذاکرین مجلس سے اٹھ جاتے ہیں
تو فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا تو اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان کے احوال کو جانتا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم زمین سے تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح و تکبیر اور تحلیل و تحمید بیان کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں۔ فرمایا وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ فرمایا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے رب نہیں۔ فرمایا اگر وہ میری جنت دیکھ لیں تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ فرمایا وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں تیری جہنم سے۔ فرمایا کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔ فرمایا اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا، انہوں نے جو مانگا میں نے دے دیا، اور انہوں نے جس چیز سے پناہ طلب کی میں نے انہیں اس سے پناہ دے دی۔ فرمایا وہ فرشتے عرض کرتے ہیں رب جی ان میں ایک ایسا گناہ گار شخص ہے کہ بس وہ گزر رہا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے اسے بھی بخش دیا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین محروم نہیں رہ سکتا۔ حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے تو انہوں نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا حنظلہ منافق ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، وہ جہنم اور جنت کی ترغیب و ترغیب کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہیں گویا ہم خود دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں اور ازواج و اولاد اور ذرائع معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہماری بھی یہی صورتحال ہے۔ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے گئے حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ جنت و دوزخ کے ذریعے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ جنت و دوزخ کے ذریعے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں گویا ہم اسے خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم آپ کے پاس سے آ جاتے ہیں اور اپنے مال بچوں اور ذرائع معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے اور تم ذکر کی جس صورت میں ہوتے ہو اگر تمہاری وہ کیفیت ہمیشہ رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا لیکن حنظلہ کسی وقت ایسے اور کسی وقت ایسے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ تمہارے مالک کے ہاں اجر کے لحاظ سے زیادہ بڑھنے والا، تمہارے بلند درجات کا باعث بننے والا، تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر، اور تمہارے لیے دشمن سے ایسا جہاد کرنے سے بہتر جس میں تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتے وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس روز قیامت ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی قساوت یعنی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک حلقے کے پاس آئے تو فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔
انہوں نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ جیسی قربت ہو، اس کے باوجود میں نے کم حدیثیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے تو ان سے فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس بات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا روز قیامت کون لوگ اللہ کے ہاں فضیلت و رفعت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ کفار و مشرکین سے اس قدر تلوار کے ساتھ لڑائی کرے کہ وہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون سے رنگین ہو جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر کے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم 100 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ایک دوسری روایت میں ہے وہ وتر یعنی یکتا ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یکتا بے نیاز ہے، جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے توسل سے دعا کی ہے، جب اس سے یعنی اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بندوں پر رحم کرنے والا، نعمتیں عطا کرنے والا، زمین و آسمان کو عدم سے وجود بخشنے والا، اے عزت و اکرام والے، اے زندہ اور قائم رکھنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، اور سورہ آل عمران کے آغاز کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کوئی مسلمان شخص کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بہترین کلام ہیں، اور ایک دوسری روایت میں اللہ کو 4 کلمے انتہائی پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، ان میں سے جسے بھی پہلے پڑھو وہ تمہارے لیے مضر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ
خواہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے کوئی شخص بہتر نہیں ہوگا بجز اس کے جس نے اس جتنا یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکی کمانے سے عاجز ہے؟ تو آپ کی مجلس میں شریک کسی نے عرض کیا، ہم میں سے کوئی 1000 نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جاتی ہے یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے لیے صبح کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے جبکہ وہ اپنی جائے نماز پر تھیں۔ پھر آپ چاش کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اسی حالت میں رہیں جس پر میں نے آپ کو چھوڑا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کے پاس سے جانے کے بعد 3 کلمے 4 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر ان کا آپ کے دن بھر کے کہے ہوئے کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ ان پر بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ ترجمہ، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد، اپنے نفس کی رضا، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ پورا دن شام ہونے تک شیطان سے محفوظ رہے گا اور اس سے بہتر کوئی شخص نہیں آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم تو سننے دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کے پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے کوئی چیز سکھا دے جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں یا میں اس کے ساتھ تجھ سے دعا کیا کروں۔ فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار تیرے سارے بندے اسے پڑھتے ہیں، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو۔ فرمایا، موسیٰ اگر 7 آسمان اور میرے سوا جہان میں بسنے والے اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ان پر بھاری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس پڑھنے کا التزام یعنی اہتمام کرو اور انہیں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو، کیونکہ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا اور وہ کلام کریں گی۔ غافل نہ ہونا ورنہ تمہیں رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی کلام سکھائیں جسے میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے، پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ غالب حکمت والے کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اس اعرابی نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہوئے، تو میرے لیے کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت میں رکھ۔